الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند جڑا درود پاک سوکھا لگتا ہے وہ پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. لگتا ہے تسی چپ کر کے چپ تا روزہ تے نہیں رکھیا کسی بندے نے نہیں تو پھر درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. حضور دی نات دے 2 تو 3 اشعار پڑھ رہے ہیں تے امید ہے بھئی عمران صاحب بھی ویلے ہو کے انی دیر میں پہنچ جان گے تے تہاڈی توجہ بھی میرے والے پاسے ہو جائے گی. ایک باری اچھا آگے بولو سبحان اللہ. بڑے سوکھے لفظ پڑھنے تے ذوق بن جانا ہے. قبولیت اے نہیں ہوندی تعداد زیادہ ہوئے جے کربلا بھی 72 ہون تے جے تو نہ دی ہوندی یہ بھاویں اگے لکھاں دی فوج ہوئے بندہ حق تے ہوئے تے بندہ سچا ہوئے تے انشاءاللہ جیتی جیت ہوندی ہے. ان کہلو سرکار جیا جگتے آڑائے نہ آیا جنہوں اے یقین ہے او بندہ پڑے باقیاں نو معافی ہے. سرکار جیا جگتے آڑائے نہ آیا سرکار جیا جگتے آڑائے نہ آیا محبوب نو خالق نے محبوب نو خالق نے انجدہ بنایا سرکار جیا جگتے آڑائے نہ آیا. چن یکسا بھول آئے حسن اپنا کن آل دا چن یکسا بھول آئے حسن اپنا. اللہ دا نبی حضرت یوسف بڑا سونا ہے پر کل کائنات نالو سونا ساڑا نبی ہے جیدہ اے یقین ہو آچا کے بولے سبحان اللہ.
کنان دا چن اقصا بھول آئے حسن اپنا نظرانو محمد دے چہرے تے ٹکایا ہے سرکار جیا جگ تے آنا نہ آیا ہے محبوب نو خالق نے بے مثل بنایا ہے سرکار جیا جگ تے آنا نہ آیا ہے معراج دی سب رب نے جبرائیل امی کولوں معراج دی سب رب نے جبرائیل امی کولوں حسنین دے نانے دیاں تلیاں نو چمایا ہے حسنین دے نانے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ بعد حمد و ثنا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کریم مدنی لجپال آقا دی بے حد حمد و ثنا تو بعد اجدی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ جو کہ برادر محترم بھائی محمد عمران صاحب دیندار انہوں نے بڑی محبت نل سجائی اور ماشاءاللہ زیر سرپرستی مار فرمان مارت صاحب اللہ پاک انہوں دی عمر بھی دراز فرمائے اور میرے برادر محترم بھائی ملک محمد اظہر صاحب اللہ پاک المعروف کاکا ٹینٹ سروس دودا اللہ پاک انہوں دی رزق کی برکت فرمائے ماشاءاللہ برادر محترم اللہ پاک بھائی نو ہمیشہ سلامت رکھے ظہیر ساؤنڈ سسٹم سیال موڑ دوں بڑے عظیم اور محبت نال آپریٹ کر دینے اللہ پاک انہوں دی عظمتہ اندر انہوں نے مزید ترقی عطا فرمائے ایک واری تسی میں بولو سبحان اللہ اللہ پاک تو آڑے بھی رزق کی برکت فرمائے یقیناً میں اللہ دا قرآن پڑھیا بالکل مختصر جی عیسیٰ جدے بھی رب پہ فرماندہ سونیا تیرا ذکر اسا بلند کر چھڑے ہیں اچھا انہوں ذکر کنہ ایک بلند ہوئے گا جنہوں رب بلند کر رہے ہیں تے او دے وچ اسی شامل ہو یہ ساڑی اپنی خوش نصیبی ہے پہلی گل دسن لگا جڑا جاگدا او ایک واری پھر بول چھڑے سبحان اللہ اللہ دے پیارے نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے پیارے صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت جابر کی نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے والد گرامی ایک جنگ اندر شہید ہو گئے تے میں مقروض سن میرے والد تے میں سوچیا بھئی میرے والد تے قرض ہے تے او میں اتارا میرے کل ایک کھجوراں دا باغ ہے کیے یا اللہ جڑا بولے انہوں کدی رزق نہ موکے کسے بوئے تو انہوں منگنا نہ پوے انہوں آٹے دی قطار اچھ نہ لگنا پوے اس تو وڈی تے گل کوئی نہیں توجہ کریا جی حضرت جابر فرمان دیں کہ میرے کول ایک باغ ہے اجیں او تیار نہیں ہویا تے منوں قرضہ لین آلیاں تانگ بڑا کر لیا انشاءاللہ بندہ کدی لے نہ بوے جدو بندہ لے بوے تے پچھلا پھر ڈھل نہیں پوندا آن تے آج دا ماحول جڑا بنیا بے دین والا بھی آندا بے ایک واری ہتھی چڑھ گیا کام تے ہن بیک دین دی لوڑ بھی واپس کوئی نہیں بہرحال جب کو بندہ چنگا کرے تے او دے نال چنگا کرنا چاہیے اللہ دے پیارے نبی دے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے میرے والد دے ذمہ قرضہ سی پیچھے بہنا سن تے میں سوچیا بھی انجے بے قرضہ ادا کر کے انہاں دا پیٹ میں مزدوری کر کے پال لواں گا لیکن میں انہاں لوگاں کافراں مولت نہ دیتی تے میں ایک دن اسے پریشانی دی عالم وچ سونے دے بوئے تے گیا یا اللہ جڑا بولے انہوں اسے سال مدینے لے جا توجہ کریں آجے مسلمان بھائیو اللہ دے پیارے نبی دے پیارے صحابی جنہ دا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے والد دے ذمہ قرضہ کھجوراں دا باغ پریشانی دا عالمی چلدا چلدا میں سونے دے بوئے تے آیا ہوں مدینے والے لجپال نبی آقا و مولا نے میرے چہرے والوے کے آئے فرمائے اے پیارے جابر کیوں پریشان ہیں حضرت جابر عرض کر دینے مازاق دے کاجل والے آؤ اے ودوہا دے مکھڑے والے آؤ واللیل دیاں ظلفاں والے آؤ حامیم دیاں کنڈلاں والے آؤ
سونیا تانوں پتہ ہے میرے والد گرامی شہید ہو گئے نے سونیا میرے والد ذمہ قرضہ سی لین والیاں نے مینوں بڑا تنگ کر لے آئے میرے آقا امام الانبیاء فرمایا اے پیارے جابر پریشان نہ ہو تیرا نبی جو ہے تیرا آقا جو سلامت ہے حضرت جابر آندے نے سونیا حکم ہوئے میرے آقا فرمائے اے پیارے جابر انج کر جڑا تیرے کل باغ ہے باغ بھی چلا جاؤ کھجوراں اتار لے حضرت جابر عرض کردے نے سونیا اجے تک تے کھجوراں پکیاں بھی نہیں میرے آقا فرمایا کوئی گل نہیں کھجوراں اتار لے اودیاں 3 ڈھیریاں لا ایک اعلیٰ قسم دی ایک جناب درمیانی قسم دی کھجور ہوئے ایک جڑی بالکل ردی قسم دی جنہوں کوئی لین واسطے ہی تیار نہ ہوئے حضرت جابر گئے نے باغ دے اندر کھجوراں دا ڈھیر لایا ہے 3 ڈھیریاں کی دیا نے وہ مسلمان بھائیوں آقا کڈا لجپال ہے جڑا غلامہ واسطے آسانیاں پیا بنا دے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جدوں 3 ڈھیریاں لگ جان ادوں مینوں بلا لویں حضرت جابر نے جناب 3 ڈھیریاں لگائیاں نے ادھر جناب چل دے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے نے دست بستہ عرض کی دیئے سونیاں اور ڈھیریاں لگ گئیاں نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور حضرت جابر نال چلے نے باغ دے اندر تشریف لے آئے نے میرے آقا باغ دے اندر آئے جدوں حضور دی آمد ہوئی ہے پھر سوچو کیسا منظر ہوئے گا میرے آقا اس جگہ تے گئے جتھے ردی قسم دیاں کھجوراں نے حضور تشریف فرما ہو گئے نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا و مولا نے فرمایا اے پیارے جابر انج کر انہاں نو بلا لیا جنہاں دا قرضہ تو دینا ہے حضرت جابر نے انہاں نو بلایا ہے وارو واری آ رہے نے اپنی جناب کھجوراں جڑیاں نے تول کے قرضہ وصول پہ کر دینے اگے جی انہاں کچھ تھوڑا بھی لینا سی وہ اور زیادہ قرضہ طلب پہ کر دینے مجبوری تو فائدہ اٹھا رہے نے حضرت جابر نے کی کیتا ہے فرمایا لے جاؤ اپنا تول کے وارو واری سارے قرضہ لے کے جا رہے نے جدو سارے دا قرضہ ادا ہو گیا ہے میرے آقا امام الانبیاء جان لگے نے ان حضرت جابر فرمان دے نے رب ذوالجلال دی عزت دی قسمیں جدو سونا آمنہ دمہ ہی میرے ویڑے کھجوراں والے باغ وچ آیا ہے سونا اوتھے بیٹھا ہے قرضہ ساریاں نو ادا ہو گئے تے جدو مدینے والا اٹھے آئے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی ایک کھجور بھی نہیں گھٹی پتہ لگیا جڑا مدینے والے نو یاد کرے انہوں گھاٹا نہیں ہو سکتا تے پھر میرا دل کرتا ہے اللہ حضرت دی زبانی انج کر کے کہلیں سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی حضور دی آمد خوشے ہتھانو جھنڈے بنا کے پڑھ لویں سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی مسلمان بھائیو توجہ کریں آجے میں اگلی بات کرنا میرے آقا پیار کرنے والے ہوں ایک جناب یہودی ہے
پڑھدا تورات جدوں وی حضور دا نام آوے انہوں مٹا دیندے صبح مٹاندا ہے شام نام لکھیا جاندا ہے شام مٹاندا ہے صبح پھر تورات کھولدا ہے حضور دا نام لکھیا ہوندا ہے ایسے پریشانی دی عالم وچ چلدا چلدا جناب اپنے یہودی عالم دے کول گیا ہے آندا جناب انجے سونا محمد کتھے ملے گا انہوں نے دسیا ہے مدینے ملے گا مسلمان بھائیو بڑی توجہ کریں آجے میں باتیں دسنا چاہنا تاکہ جناب ایمان تازہ ہو جائے یہودی اپنی عالم کو لو پوچھی آئے ان کیا نا ادھر نہیں جائی دا مدینے نہیں جائی دا انہیں کیا میں زیارت کرنی ہے مینوں چاہ چڑھے آئے مسلمان بھائیو جدوں اپنے آقا و مولا نال محبت ہوئے سونے نال عشق ہوئے اللہ بھی پھر کرم کردہ ہے میرے آقا امام الانبیاء فرمایا من حج البیت ولم یترنی فقد جفانی میرے آقا فرمایا جڑا بندہ حج بیت اللہ واسطے آیا پھر وہ مدینے نہ آیا میری زیارت واسطے اس بندے میرے نال جفا کی دیئے اس بندے میرے نال ظلم کیتا ہے پھر جڑا بندہ میرے روزے تے آیا ہے منظر قبری واجبت لہو شفاعتی پھر قیامت دن ہوئے گا میں بازو تو پکڑ کے انہوں جنت وچ لے جاؤں جڑا بندہ حج کرن تے جائے مکے تے جائے پھر سونے نو نہ مل کے آوے میرے آقا فرمایا اس نے جفا میرے نل کیتی ہے پھر جڑا سونے دے بوئے تے جائے سونا فرمان دے منظر قبری واجبت لہو شفاعتی میری شفاعت ہو دیتے جناب واجب ہو گئی ہے مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے وہ یہودی دن رات سفر کردہ جدو مدینے دے قریب آیا ہے پھر کی آندہ جدو مدینے دیاں گلیاں قریب آیا نے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے وہ دیکھو مدینہ قریب آ رہا ہے وہ دیکھو مدینہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے وہ دیکھو مدینہ قریب آ رہا ہے ادھر مدینے دیاں گلیاں قریب آئیاں نے اتھے جناب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال ملاقات ہوئی ہے او جناب یہودی پوچھتا ہے انت محمد تو محمد حضرت سلمان فارسیاں دے نانا میں تے محمد عربی دے غلام دا غلام آج تو جناب آنے ہن جناب یہودی نو نال لے آئے حضرت سلمان فارسی لے گئے آگے نے صحابہ دا جرمٹے جن واسطے میرے آقا فرماوانا صحابی کن نجوم اہتدیتم حضور فرمان صحابہ ستارے نے روشنی ہدایت نے میرے آقا نل پیار کرنے والے ہو صحابہ کرام کو لے اندھو جدوں نے نورانی شکلاں ویکھیاں نے اصحاب محمد دیاں جدوں روشن ستارے ویکھے نے مسلمان بھائیو پوچھ دے وہ کون ہے تواڈے وچوں جدا نام محمد ہے مولا مرتضیٰ اٹھے نے آپ نے انہوں بازو وچوں پکڑے آئے پکڑ کے باہر لے گئے آگے نے فرمایا او پوچھن والے کنوں ملنا ہی آندھے میں محمد عربی نو ملنا ہے مولا مرتضیٰ نے فرمایا ہے میرے آقا دا تے وصال با کمال ہو گیا ہے آندھے تسی دسو نہ کون ہو علی پاک نے فرمایا میرا نام علی ہے وہ یہودی آندھے میں ہونی تورات بھی پڑھ کے آیا ہوں تورات وچ لکھی آئے محمد نبیاں دا سردار ہے علی ولیاں دا سردار ہے میں تورات ہی پڑھ کے آیا محمد نبیاں دا سردار ہے علی ولیاں دا سردار ہے میرے آقا و مولا پیار کرنے والے ہو مولا مرتضیٰ نے فرمایا حضور تے وصال فرما گئے نے ظاہری طور تے انہیں کیا پھر حضرت سلمان فارسی دی بارگاہ وچ کوئی جبہ حضور دا ہے انہاں جبہ لے آندہ ہے میرے آقا نے پیار کرنے والے ہو انہیں جبہ پکڑے آئے زبان تے جاری ہو گئے آئے لا الہ الا
الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جناب زبان تے جاری ہویا ہے, ہاتھ بھی جناب حضور دا جبا ہے, پکڑ کے آندا مولا تو وحدہ لا شریک ہے, میں گواہی دینا وا میں حضور دا غلام بن گیا, سونے دی زیارت واسطے آیا سی, میں حضور دی زیارت واسطے آیا سی, مدینے والا نہیں ملیا, ہن میرا جینا کس کم دا ہے, مولا مینوں موت دے دے کہ میرا عمل تینوں قبول ہے, جڑی میں جناب مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے ہے, مصطفیٰ دی زیارت واسطے آیا, اے جے میرا تینوں عمل قبول ہے پھر مہربانی کر مینوں موت دے دے. اسی وقت جناب روح قفص انصری تو پرواز کر گئی ہے. ہن ہے سیدنا صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق مولا مرتضیٰ, حضرت عثمان غنی نے اس عاشق دا جنازہ پڑھایا ہے, جنت البقیع وچ دفن کر دیتا ہے. تے میرا دل آندا انج کہندا ہونا میرا مسکن مدینہ ہو, میرا مدفن مدینہ ہو, میرا مسکن مدینہ ہو, میرا مدفن مدینہ ہو. جڑا چاہتا ہے نا مینوں موت مدینے آوے اچھا کہ بولے سبحان اللہ. آقا فرمایا موت منگیا کرو, تسی ہن پریشان ہو سو بھئی اساں ہن تے یہی سنیا پہ نہیں منگنی. سرکار فرمایا موت منگیا کرو پر منگیا مدینے کرو. یا اللہ جدوں موت دیویں ادوں مدینے ہوئی ہے, جڑا چاہندا اوتھے ران نو تھاں مل جاوے تے سرکار دے قدماں وی ساڈی قبر بنے اچھا کہ بولے سبحان اللہ. او نال پڑھ لو میرا مسکن مدینہ ہو, میرا مدفن مدینہ ہو, میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ. میرا مسکن مدینہ ہو, میرا مدفن مدینہ ہو. وہ پڑھ لو سارے میرا مسکن مدینہ ہو, میرا مدفن مدینہ ہو, میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ. میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ. توجہ کرے آجے میں آخری گل مسلمان بھائیوں کر گئے گفتگو دا اختتام کر رہے ہوں. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نل پیار کرنوالے ہو, حضور دا ایک صحابی بنے ہیں جدا نام ہے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اپنے قبول اسلام دا واقعہ بیان کر دینے کہ میں کیویں مدینے والے دا غلام بنے ہوں. جڑا غلام ہے اچھی بولے سبحان اللہ. گل آخری کر رہے ہیں اور تہاڈی موج دی گل ہے جے وی نہ بولو تے. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے قبول اسلام دی گل میں کیویں میں اسلام قبول کیتا ہے. آپ فرماندے نے کہ سونا قرآن بڑا سونا پڑھدا ہے مدینے والا ماہی, حضور قرآن بڑا سونا پڑھدے نے. ہن میرے رشتہ داراں نے کیا جڑا ویندا ہے او بھی کلمہ پڑھ لیندا ہے, جڑا قرآن سندا ہے او بھی کلمہ پڑھ لیندا ہے. تو نہ تے حضور دی مجلس وچ جانا ہے, نہ تے سونے دی زبانی کلام سننا ہے. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں کی کیتا ہے, اکھن جناب اپنے کناں وچ جناب میں روئی گھونس لئیے, میں روئی ٹھونس لئیے تاکہ مینوں جناب کلام نہ سنے. آندے نے میں گزریا وا ہویا کیے اللہ دی قدرت دے نال میرے کناں تے قرآن دی آواز پہ گئی ہے, میرے کنہ تے قرآن دی آواز پئی ہے. لوگوں توجہ کرے آجے آجے نے میں مسحور ہویا ہوں, میں گرویدہ ہو گیا ہوں. اے جدو میں اللہ دا قرآن سنے آئے انہیں میرے دل تے اثر کیتا ہے, انہیں میرے سینے تے اثر کیتا ہے. میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو طفیل بن عمر دوسی فرماندے نے جدو
جدوں اے جناب گل ہوئی ایک دن میں حتیم کعبہ وچ آیا وا اوتھے سونے دی مجلس لگی ہے مدینے والا قرآن پیا پڑھدا ہے میں بیٹھ گیا وا میں قرآن سنیا ہے میرا دل مسحور ہویا ہے میرے دل وچ جناب سکون آیا ہے جدوں میں قرآن سونے دی زبانی سنیا ہے تے میں کیونکہ شاعر سا اچھے برے کلام دی سمجھ رکھدا سا فصاحت و بلاغت میرے کو لے سی میرے دل وچ یہ بات آئی کہ اگر کلام ٹھیک ہویا اچھا کلام ہویا تے یاد کر لواں گا کہ اگر برا کلام ہویا تے میں چھوڑ دیاں گا اندنے دل تے اثر انج ہویا ہے میں سندا رہیا وا مدینے والا اٹھی آئے سونا کر جان لگ گئے میں بھی پیچھے حضور دے اٹھ کے ٹر پیا وا میرے آقا نے ویکھے آئے فرمائے تو فیل بن مردوسی دسنا کدھر جا رہے آئے ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونیا مہربانی کرو مینوں کلمہ پڑھا دیو میرے آقا امام الانبیاء نے کلمہ پڑھایا ہے حضور دے سنگ وچ رل گئے نے تے میرا دل آندا پھر انج کہہ لئیے جنہیں بھی حضور دا چہرہ تکے آئے پھر ہور کسے پاس نہیں جاندا انج کہہ لو لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے لک جاندے لو جی میں حاضری مکا دیتی ہے تو ہاڑی موج دی گل ہے کسی پڑھ لو تاوی ٹھیک ہے نہ پڑھو تو میں پڑھنا ہی ایک باری بول چھوڑو سبحان اللہ لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے اے جتنی بھی کائنات تیرے قدماں دی خیرات اے جتنی بھی کائنات تیرے قدماں دی خیرات چاند تارے کر دیان نظارے تے قدم جھک جاندے لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے لک جاندے تو خالق دا محبوب او طالب تو مطلوب تو خالق دا محبوب او طالب تو مطلوب رنگ جتنے بھی نے پیار دے سارے تے تیرے اتے مک جاندے رنگ جتنے بھی نے پیار دے سارے تیرے اتے مک جاندے لک جاندے ویکھ کے صورت تیرے تے سونے سارے تو قدرت دا سہکار کونین دا ہار سنگار تو قدرت دا سہکار کونین دا ہار سنگار بن تیرے محروماں نہیں چلتے تے ویلے سارے رک جاندے بن تیرے محروماں نہیں چلتے تے ویلے سارے رک جاندے کہہ لو اے زہرا دا بابا اے دھرتی تے آئے 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 تائیوں تے اساں رل کے اے جشن منائے اے زہرا
دا بابا اے دھرتی دیا زہرا دا بابا اے دھرتی اے ماوان بیٹے توجہ ہے ایک باری بولو سبحان اللہ اے جبریل لائے اے خدیا کے جھنڈے اے جبریل لائے اے خدیا کے جھنڈے اے ماوان بیٹے اے مولا نے ونڈے اے ماوان بیٹے اے مولا نے ونڈے میلاد جیدہ اللہ منائے اے زہرا دا بابا اے دھرتی تے آئے زہرا دا بابا اے دھرتی تے آئے اے جبریل لائے اے خدیا کے جھنڈے اے ماواں نو بیٹے اے مولا نے ونڈے اے ماواں نو بیٹے اے مولا نے ونڈے میلاد جیدہ اللہ منائے اے زہرا دا بابا اے دھرتی اے جھک جھک کے کردا اے کعبہ سلامی اے جھک جھک کے کردا اے کعبہ سلامی جدوں جگتے آئے اے خیر الانام جدوں جگتے آئے اے خیر الانام جدوں جگتے آئے اے خیر الانام کعبے نو کعبے اج سر جھکائے اے زہرا دا بابا اے دھرتی تے آئے زہرا دا بابا اے دھرتی ہر تھاں تے حاکم اے ہوئے اجالے اے ہر تھاں تے حاکم اے ہوئے اجالے ہر تھاں تے حاکم اے ہوئے اجالے حق دی صبح نے دیتے وکھالے اے حق دی صبح نے اے دیتے وکھالے ہر نقش باطل سونے مٹائے اے زہرا دا بابا اے دھرتی تے آئے اے زہرا دا بابا اے دھرتی اللہ پاک تہاڈی میری آجزانہ حاضری قبول فرمائے یاد زندہ باقی باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین